محبت پارٹ 2. آواز لبابہ حیدر. پیشکش یاسمین فاروق. اسامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاروق سے دوبارہ ملے تو کیسے. جبار اور شہزاد کی باتوں کا غصہ اب وہ فاروق پر اتارنا چاہتا تھا اور اسے جبار اور شہزاد کے سامنے لے جانا چاہتا تھا، مگر مسئلہ پھر یہی تھا کہ ملا کیسے جائے. ایک دو دن وہ ان کے آفس کے باہر بھی اس کا منتظر رہا، مگر شاید وہ کبھی کبھار ہی آتی تھی. مایوس ہو کر وہ ان کے رہائشی علاقے کی طرف جا نکلا. کچھ ایڈریس پتہ تھا. ذرا سی کوشش پر وہ ان کا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر بیل بجا دی. جمال بھائی جان کے بہت گہرے دوست تھے، اس لیے اسامہ نے سوچا کہ وہ اس کی آمد کا برا نہیں مان سکتے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی آمد کے بارے میں ان کو کیا کہانی سنائے گا. ملازم آیا اور اس کو اندر لے گیا. جمال اسامہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. یہاں کیسے بھٹک پڑے صاحبزادے؟ ادھر ایک دوست سے ملنے آیا تھا. باہر آپ کے نام کی پلیٹ دیکھی تو سوچا آپ سے ملتا چلوں. بہت اچھا کیا. جمال نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ بچے کے ساتھ آئی. عمر 35 کے قریب ہوگی، مگر بہت زرد اور کمزور سی. ایک دو باتوں کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھی رہی. البتہ جمال اسامہ سے باتوں میں مصروف تھا، مگر کہیں بھی فاروق نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ آیا ہی اس کی خاطر تھا. کچھ دیر گزر گئی. اسامہ اس کے بارے میں پوچھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ملازمہ کے ساتھ چائے لے کر اندر داخل ہوئی. جمال نے فاروق کے بارے میں کوئی بات نہ کی کیونکہ ان کا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا. ابھی وہ چائے پی ہی رہا تھا کہ فاروق جانے کو اٹھی. ابھی وہ دروازے کے قریب ہی ہوگی کہ اسامہ بھی اجازت لے کر کھڑا ہو گیا. پھر وہ فاروق کے قریب سے گزرتے ہوئے صفاق لہجے میں بولا، محترمہ فاروق صاحبہ، میں باہر گاڑی میں 10 منٹ تک آپ کا انتظار کروں گا. اگر آپ نہ آئیں تو میں آپ کے بہنوئی کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا. پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا. فاروق پر اس کی باتوں کا کیا رد عمل ہوا تھا یہ دیکھنے کے لیے نہ اس کے پاس وقت تھا نہ موقع، کیونکہ جمال اندر بیٹھا تھا. گاڑی میں بیٹھا وہ ایک بار پھر اس کا انتظار کر رہا تھا. ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی لگ رہا تھا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آئے تو اسے گھسیٹتا ہوا جبار اور شہزاد کے پاس لے جائے، مگر 10 منٹ گزر گئے اور وہ نہ آئی. اسامہ مارے غصے کی گاڑی سے باہر نکل آیا. اب اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اسٹیریو فاروق نے ہی چوری کیا ہے، ورنہ وہ اس سے ملنے سے اس قدر خوفزدہ کیوں تھی. ابھی وہ چند ہی قدم چل پایا تھا کہ وہ بڑی عجلت میں آتی دکھائی دی. اسامہ جہاں تھا وہیں رک گیا. فاروق نے قریب پہنچ کر بڑی کینہ توز نظروں سے اس کو گھورا اور غصے سے بفری آواز میں کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ. اسامہ نے سرد لہجے میں کہا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا فرنٹ سیٹ پر لے آیا. وہ گاڑی میں بیٹھ تو گئی، مگر تلخی سے کہا، مجھے بے بس مت سمجھنا. اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اپنی جان سے جاؤں گی، مگر تمہیں بھی زندہ. خاموش رہو. اسامہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. فاروق نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے پوچھا، آخر تم کس بات کا غصہ دکھا رہے ہو؟ مجھ سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے. کیا حق سمجھ لیا تم نے مجھ پر اپنا یوں جو؟ میں کہتا ہوں خاموش رہو. میں پوچھتی ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جہنم میں. اسامہ نے غصے سے کہا. فاروق منہ بنا کر باہر دیکھنے لگی، تاہم وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں لگ رہی تھی. چند منٹ بعد وہ پرسکون سمندر کے کنارے رک چکا تھا. گاڑی رکتے ہی فاروق اسے خشمگین نظروں سے گھورنے لگی. اس دن تم نے ڈرامہ خوب اچھا کیا تھا. کون سا ڈرامہ؟ وہ انجان بن کر بولی اور اسامہ کا غصہ آ گیا. نہ جانے کیوں آج اس کو اس کا حسن بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. اس کا جی چاہا آج خود اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے، جس کی وجہ سے اسے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تھا. وہی مرنے کا. اور کون سا؟ پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو. وہ غصے سے بولی. بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہو. میں کہتا ہوں خاموشی سے اپنے اس ساتھی کا پتہ بتا دو جس نے اسٹیریو چوری کیا ہے، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو. میں بہت برا آدمی ہوں. کس کا ساتھی؟ کون سا اسٹیریو؟ تم ہوش میں تو ہو مسٹر؟ وہ بھی خوفزدہ ہوئے بغیر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولی. زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو لڑکی ورنہ. اسامہ نے غصے سے کہا. تم کون سی چال چل رہے ہو مسٹر؟ ذرا کھل کر تو کہو. اسامہ اس کی بہادری پر حیران رہ گیا، مگر دوستوں میں ہونے والی بے عزتی کا خیال آتے ہی کرخت لہجے میں بولا، چال تو اس دن تم چل کے گئی تھی. تم نے مرنے کا ڈرامہ کیا اور میں سچ سمجھ کر تمہیں بچانے کو بھاگا. جیپ کھلی چھوڑ کے گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے ساتھی نے اسٹیریو نکال لیا. اب جلدی سے اپنے ساتھی کا پتہ بتا دو، ورنہ میں ایک ایک بات تمہارے بہنوئی کو بتا دوں گا کہ ان کی معصوم سی سالی ایک تجربے کار چور بھی ہے. ارے تم یہ والی بات بتانے کا کہہ رہے تھے، اور میں پتہ نہیں کیا سمجھی تھی. وہ پاگلوں کی طرح زور سے ہنس دی اور فضا میں جیسے نور کی بارش سی ہو گئی. اسامہ سب کچھ بھول کر بے خود سا اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا. وہ ہنستے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. پھر اس نے غور سے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم روز جیپ میں یہاں آتے ہو؟ نہیں، پہلی بار جیپ میں آیا تھا.
اس نے اس کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو خود عقل سے سوچو، مجھے کیسے معلوم تھا کہ تم جیپ کھلی چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ کام کسی عادی چور کا ہے جو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ تم شاید چوروں کی عادتوں کو نہیں جانتے۔ بنانے کی کوشش مت کرو۔ اگر تمہیں چوروں کی نفسیات کا علم ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم خود بھی چور ہو، اور اسٹیریو تم نے ہی چوری کیا ہے۔ شٹ اپ! اگر تم نے پھر یہ بات مجھ سے کہی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ چوری اور سینہ زوری؟ کب سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، اب سچ سچ بتا دو، اسٹیریو کہاں ہے؟ فاروق نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ اب اسامہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کہ اب وہ سوز حسن کو دیکھنے کا حوصلہ ہی خود میں نہیں پا رہا تھا۔ چند ساتیں بیت گئیں تو فاروق نے آہستہ سے کہا، تم چاہتے کیا ہو یہ بتاؤ؟ اسٹیریو کی واپسی۔ پہلے تو میں تمہارے حسن سے مروب ہو گیا تھا، مگر اب میں بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ تم کتنی چھوٹی بات کر رہے ہو؟ دیکھو، اس وقت 5 لاکھ کے ڈائمنڈ میں نے پہن رکھے ہیں اور تم 1000 کے اسٹیریو کی بات کرتے ہو۔ اچھی بات ہے، اگر تم اقرار نہیں کرنا چاہتی تو نہ صحیح، مگر اب تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکو گی۔ میں تمہارا گلا دبا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، اور اسامہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ یہ اداکاری نہیں تھی، وہ واقعی مرنے کے نام پر خوش ہو رہی تھی۔ اسامہ نے دل میں سوچا، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں مارنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ البتہ تمہارے بہنوئی سے بات ہوگی۔ اسامہ نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی تو فاروق نے بڑی بے بسی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اسامہ کا دل جیسے ایک نئی دھڑکن سے آشنا ہوا اور وہ محویت سے اس کو دیکھتا چلا گیا، جبکہ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آخر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں تمہیں شکل سے ایسی گھٹیا لڑکی نظر آتی ہوں؟ یقین کرو، چوری میں نے نہیں کی۔ اور اسامہ سب کچھ فراموش کر کے اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے کہ شکل سے تو تم شہزادی لگتی ہو، کسی ریاست کی راجکماری نظر آتی ہو، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس اس کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں جبار شہزاد سے کہتا رہا، تم دونوں جاؤ جہنم میں اب کوئی سخت بات نہیں کروں گا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ یہی کہ اگر تمہاری بات کا یقین کر لوں تو پھر یہ بات پوچھنا بہت ضروری ہے کہ تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا تم میرے بہنوئی کے آدمی ہو؟ کیوں؟ میں کیوں تمہارے بہنوئی کا آدمی ہونے لگا؟ اچھا، اگر میں تمہیں 2000 روپے دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ نہیں بیبی، کہانی تب تمہیں سنانی پڑے گی۔ تم نے مرنے کی کوشش کیوں کی؟ اتنی چھوٹی عمر میں عزت، دولت، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی سے بیزاری؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میرے بہنوئی کے آدمی نہیں ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بتاؤ، میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں کہ میں تمہارے بہنوئی کا آدمی نہیں ہوں؟ اسامہ نے پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اس دن تم ان کے ساتھ آفس میں تھے، پھر بھی یہ کہتے ہو کہ تم ان کے آدمی نہیں ہو۔ ارے وہ تو میں اپنے بھائی جان کے کام سے ان کے پاس گیا تھا، اور سچ مانو تو پہلی بار گیا تھا۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میری اور ان کی عمر میں کتنا فرق ہے، پھر وہ میرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یقین کرو، آج یہاں ان کے گھر بھی میں محض تمہاری وجہ سے آیا تھا۔ ویسے وہ میرے بھائی کے دوست ہیں، بھائی جان کے تمہاری فرم سے کچھ کاروباری روابط ہیں۔ اچھا، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرو گے؟ نہ جانے وہ کس بات سے خوفزدہ تھی۔ میرا یقین تمہیں خود ہی کرنا ہے، کسی اور کو تو میں لانے سے رہا۔ اسامہ نے اب کے ذرا خشک لہجے میں کہا، خیر، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تم میرے بہنوئی کو بتا دو گے اور وہ مجھے جان سے مار دیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں کریں گے۔ مگر اب مجھے پرواہ نہیں۔ تم مجھ سے مرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہو نا؟ تو سنو، ہم صرف 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے۔ سب سے بڑی آپا ہیں، بھائی ان سے چھوٹا لیکن مجھ سے بڑا ہے۔ تقسیم سے قبل ہی ہمارا خاندان کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ جلدی جلدی بتانے لگی جیسے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ سنو، تم تو یوں جلدی جلدی بول رہے جیسے کسی فلم کی کہانی سنا رہی ہو۔ یاد رکھنا، میں صرف سچ سنوں گا۔ اگر تم نے جھوٹ کی ملاوٹ کی کوشش کی تو تمہارے حق میں بہت برا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں اب تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اوکے، تو پھر بات تمہارے بہنوئی تک پہنچے گی۔ پلیز مسٹر۔ وہ جو جانے کب سے ضبط کر رہی تھی اور خود کو بہادر ثابت کر رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم صرف 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بہت سال پہلے آپا نے اپنی ضد سے جمال بھائی سے شادی کی تھی۔ اگرچہ مما ڈیڈی کو جمال بھائی کچھ زیادہ پسند نہیں آئے تھے، مگر چونکہ وہ آپا کی پسند تھے اس لیے ان کو جمال بھائی سے شادی کی اجازت مل گئی، اور شادی کے بعد جمال بھائی نے خود کو مما پاپا کی پسند بنا لیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ پاپا جمال بھائی کو آفس لے جانے لگے۔ آفتاب بھائی ابھی پڑھ رہے تھے اور پاپا نے جمال بھائی کو اپنا معاون سمجھ لیا تھا، اور جمال بھائی بھی بڑی محنت سے پاپا کا ہاتھ پٹانے لگے۔
وہ پاپا کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے. ہم سب بہت خوش تھے. مگر اچانک پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں ماما پاپا دونوں چل بسے. ہم سب کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا. ایسے میں ایک جمال بھائی ہی تھے جنہوں نے نہ صرف سب کو دلاسا دیا بلکہ پاپا کا سارا بزنس بھی سنبھال لیا جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. چپ کیوں ہو گئی؟ آگے کہو نا. سچ سچ بتاؤ، تم میرے بہنوئی کے آدمی تو نہیں ہو نا؟ اس نے ایک بار پھر شک ظاہر کیا. پھر وہی فضول بات. اچھا خیر، انہی دنوں بھائی جان بھی تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے. اگرچہ انہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کے لیے امریکہ جانا تھا، مگر ماما پاپا کے بعد انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ پاپا کا بزنس سنبھال لیں. اگرچہ جمال بھائی نے بہت زور دیا کہ تم پہلے امریکہ جا کر باقی تعلیم مکمل کر لو، یہ تمہارے پاپا کی خواہش تھی، مگر بھائی جان نے ایک نہ سنی اور پاپا کا آفس جب تک جمال بھائی سنبھال رہے تھے وہاں خود بیٹھنا شروع کر دیا. اور کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر لی. کسی نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کے آپ مالک تھے. میری بھابھی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے، لیکن ہے غریب ماں کی ایک ہی اولاد. اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہرگز نہیں ہوگی. فروخ اسے گھورتے ہوئے بولی. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے اچانک میرے صحت مند بھائی بیمار پڑ گئے. جمال بھائی نے گھر پر ہی ان کے لیے ہمہ وقت نرس کا انتظام کر دیا اور ڈاکٹر بھی ان کو صبح شام دیکھنے آنے لگا. دراصل جمال بھائی ہم سب کو بہت چاہتے تھے، خاص کر سے مجھ سے تو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے تھے. بھائی جان کا علاج شروع ہوا مگر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. بیماری ختم ہونے کے بجائے لمبی ہونے لگی. ڈاکٹر کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی تھی کچھ بھی کہ ہوا کیا ہے ان کو. سب پریشان تھے، آپا، بھابھی اور میں. جمال بھائی تو سب سے زیادہ پریشان رہنے لگے. ایک بار پھر ان کو سارا بزنس اکیلے دیکھنا پڑ رہا تھا. لیکن ایک دن اچانک ان کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا. ہوا یوں کہ ایک دن میں گیلری کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جمال بھائی کے غصے سے بھری آواز سن کر مارے حیرت کے وہیں رک گئی، کیونکہ ان کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا. مگر آج وہ سخت غصے میں تھے اور نرس کو ڈانٹ رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے مگر چڑیل کہیں کی، تم نے بتائی نہیں دوائی ختم ہو چکی ہے. تم 2 ٹکے کی چھوکری اپنے آپ کو افسانوی ہیروئن ثابت کرنے کی کوشش میں ہو، مگر تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ. اچانک ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. وہ بڑی تیزی سے میری جانب آئے اور مجھے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگے. تم کب سے کھڑی ہیں ہماری باتیں سن رہی ہو؟ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے. میں نے حیرانی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ابھی آئی تھی بھائی جان. جھوٹ بک رہی ہو. نہیں، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پھر وہی بکواس. انہوں نے غصے سے کہا اور ساتھ ہی میرے منہ پر ایک تھپڑ بھی جڑ دیا. میں نے آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھا کہ کہیں ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، مگر مزید کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا. میں جو پہلے ہی ان کے رویے سے پریشان تھی، مزید پریشان بلکہ دہشت زدہ ہو گئی. وہ میری جانب مڑے. جو کچھ سن چکی ہو اس کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ پتہ نہیں اور کیا کیا دھمکیاں دیتے رہے، مگر میں تو سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون سی ایسی باتیں کر رہے تھے جس کے لیے اس قدر اہتمام کی ضرورت تھی کہ کوئی سن نہ لے. وہ باہر گئے تو پھر میں ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایک دم ان کو کیا ہو گیا تھا. پھر ان کا مجھے مارنا یاد آیا تو میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا. میں چونک پڑی. پھر میں بھاگی بھاگی بھائی جان کے کمرے میں آئی اور ان کو بغور دیکھنے لگی. صرف 6 ماہ میں وہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے. پتہ نہیں کیسی بیماری تھی، کوئی دوا اپنا اثر نہیں دکھاتی تھی. وہ زرد سے ہو چکے تھے اور اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بات نہیں کرتے تھے. جو باتیں وہ کرتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بھائی جان، میں نے ان کو روتے ہوئے پکارا. انہوں نے نقاہت سے آنکھیں کھول دیں. مجھے دیکھا. شاید ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکے، جیسے بولنے کی سکت کھو چکے ہوں. میں ان سے لپٹ کر رونے لگی. بھائی جان، آپ جلدی سے اچھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اچانک ان کی نرس آئی اور مجھے پکڑ کر الگ لے گئی. کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اب تو تم اپنے کانوں سے سب کچھ سن چکی ہو. تم جانتی ہو وہ کبھی اچھے نہیں ہوں گے. مگر کیوں؟ ایسی کون سی بیماری ہے جو بھائی جان اچھے نہیں ہوں گے؟ سب کچھ سننے کے باوجود تم مجھ سے پوچھ رہی ہو. تم جان چکی ہو. تمہارے بہنوئی تمہارے بھائی کو آہستہ آہستہ زہر دے کر موت کے منہ میں بھیج رہے ہیں. کیا؟ یہ سب جمال بھائی کر رہے ہیں؟ ہاں. اب تم جاؤ، ان کی دوا کا وقت ہو چکا ہے. نرس نے ایک شیشی اٹھاتے ہوئے کہا.
یعنی زہر پینے کا؟ ہاں، میں مجبور ہوں، جمال صاحب کا حکم ہے یہ۔ اور ذلیل کمینی، تو میرے بھائی کو زہر پلاتی رہی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کی بات پوری کرنے سے پہلے اس کو زمین پہ گرا لیا۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ میں دونوں ہاتھوں سے اس کو پیٹ بھی رہی تھی۔ بھائی جان بھی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگے۔ اتنے میں شور سن کر بھابھی بھی کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو گڑیا؟ انہوں نے پیار سے کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بھابھی، یہ کمینی۔ میری بات میرے منہ میں رہ گئی۔ دروازے پر جمال بھائی خونی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئے اور میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے بولے، ارے آج یہ ہماری منی کو کیا ہو گیا؟ یہ غصہ کیسا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے، مگر ان کی گرفت اتنی مضبوط اور سخت تھی کہ ناخن میرے گوشت میں اتر گئے، مگر بظاہر وہ سب کے سامنے میرے لیے بہت فکر مند نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے یوں ہی پکڑ کر بھائی جان کے کمرے سے نکال کے میرے کمرے میں لائے، دروازہ بند کیا اور دھاڑے، میں نے کہا بھی تھا نا، جو کچھ سن چکی اس کو اپنے تک رکھنا، مگر تم۔ انہوں نے ایک ہاتھ میرے منہ پہ رکھا اور دوسرے سے مجھے پیٹتے رہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ کا خون کھول اٹھا، اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ اس وقت اگر جمال اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دیتا، مگر وہ سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہ کر سکا۔ کیا تم واقعی اس کے آدمی نہیں ہو؟ اسامہ نے محبت سے اس کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑی بے بسی سے کہا، ڈیئر، اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس جیسے کمینے انسان کا ساتھی ہو ہی نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو، مگر جن حالات سے میں اب تک گزری ہوں اس کی وجہ سے وہ اپنے سوا کسی دوسرے پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ کیا میں ایسا نہ کروں؟ نہیں، ضرور کرو، مگر میں صرف میں ہوں، کسی کا آدمی نہیں۔ ہاں، تو خوب جی بھر کے مارنے کے بعد انہوں نے میرے منہ پہ سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں نے چیخ کر کہا، آپ بھائی جان کو زہر دے رہے ہیں، میں یہ بات بھابھی کو ضرور بتاؤں گی اور آپا کو بھی کہ جمال بھائی۔ مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے وہ ایک بار پھر مجھے مارنے لگے۔ بے شک میں اس کو زہر دے رہا ہوں، مگر تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے بھائی کو قتل کرا دوں گا۔ اس بات کی میں طاقت رکھتا ہوں، جبکہ زہر کی وجہ سے وہ ابھی مزید 4-5 سال زندہ رہے گا۔ میں جب چاہوں تمہارے پورے خاندان کو قتل کروا سکتا ہوں۔ اب تم بولو، کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی کی فوری موت یا مزید 5 سال کی زندگی؟ میں کوئی جواب نہ دے سکی اور زور زور سے رونے لگی، تو وہ پھر بولے، سنو، تمہیں ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وہ پورے 5 سال تک زندہ رہے گا، اور بے شک میں سب کو مار دوں گا، مگر تمہیں نہیں مار سکتا، کہ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو، تمہیں میرے لیے زندہ رہنا ہے۔ تمہاری آپا تو اب صرف بچے کی ہو کر رہ گئی ہے، ویسے بھی اب وہ مجھے عورت کم اور چڑیل زیادہ لگتی ہے، جو چپ چاپ مجھے گھورتی رہتی ہے۔ اپنے بچے کی وجہ سے اس کو برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا اس کا کام ختم کر چکا ہوتا۔ اب مجھے اس کی نہیں، صرف تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ایک بار پھر تنبیہ کرتے ہوئے چلا گیا اور میں لرزتی رہ گئی۔ اس کا اب تک کا پیار کرنے کا انداز سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بھائی کا پیار نہیں تھا، وہ تو ایک، جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ مجھے جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اب وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں، تو اس روز اس کے جانے کے بعد میں اس مسئلے کا حل سوچتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو ملازمہ مجھے کھانے پر بلانے آئی تو میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر بھابھی مجھے خود لینے آئی۔ کیا بات ہے، تم روتی کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ۔ مگر میں ان کو کچھ نہیں بتا سکی۔ مجھے ان سب کی زندگی بہت عزیز تھی، مجھے ان سب سے پیار تھا۔ وہ زبردستی مجھے کھانے کی میز پر لائی، وہاں جمال بھائی بھی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھابھی سے کہنے لگے، میرا خیال ہے فاروق کو میرے ساتھ آفس جانا چاہیے، مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آفتاب کی بیماری کی وجہ سے ویسے بھی مجھ پر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہو گیا ہے۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، اب وہ میری نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مدد کے لیے بھابھی کو دیکھا تو وہ بولی، ہاں لے جانا، میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ یہ اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتی تھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس کا دل بھی بہل جائے گا اور مجھے سہولت بھی ہو جائے گی، جمال بھائی بولے، اور یوں میری تعلیم ختم ہو گئی۔ میں نے جمال بھائی کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا، اور یہ آفس جانا مجھے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ وہ بہت گندی باتیں کرتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر برداشت کیا کہ شاید میں اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکوں، اس کی جان بچا سکوں، مگر افسوس ابھی تک مجھے ذرا بھی کامیابی نہیں ہوئی، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے
کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتا ہے اور مجھے اپنے پاس ہی گھر میں رکھتا ہے۔ جب خود بھائی جان کو دیکھنے جاتا ہے تب مجھے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کوئی پارٹی ہو، میٹنگ ہو یا کچھ بھی، وہ خود کو مجھ سے دور نہیں کرتا۔ اور اب میں نے سوچا ہے میں اپنے بھائی کو تو نہیں بچا سکتی، مگر اپنی عزت تو بچا سکتی ہوں۔ اس دن بڑی مشکل سے مجھے گھر سے تنہا نکلنے کا موقع ملا تو میں نے خود کو سمندر کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا، مگر تم نے مجھے بچا لیا۔ یہ نیکی نہیں کی تم نے میرے ساتھ۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ اسامہ کا دل تڑپ اٹھا۔ ایک دم اس نے محسوس کیا کہ وہ جذبہ محبت جس کو سب لافانی کہتے ہیں اچانک اس کے دل میں فروخت کے لیے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا تھا۔ اسامہ کا دل چاہا کہ اس روتی بسورتی چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں سنبھالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو پہلے ہی ایک مرد کی بدتمیزیوں کا شکار تھی، پھر وہ خود یہ حرکت کیسے کر سکتا تھا۔ تاہم اس کو فروخت کا رونا بے حد اذیت دے رہا تھا۔ سنو فروخت، خودکشی کرنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ جمال صاحب ایسے ہوں گے۔ اس لیے کہ تم خود بھی ایک مرد ہو، فروخت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسامہ اس کو یہ نہ بتا سکا کہ اس کی یہ اذیت کو وہ خود اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، اور وہ نہیں جانتی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے دل کے نہا خانوں میں اس کی سچی محبت جنم لے چکی ہے۔ اس کا دل اسے چاہنے لگا ہے، اس کی تمنا کرنے لگا ہے، اس کے بغیر تو جینا بیکار ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، بس اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ دل بھر کے رو چکی تو پھر خود ہی چپ ہو گئی، بلکہ خوفزدہ نظروں سے اسامہ کو دیکھنے لگی۔ پلیز تم مجھے اب گھر ڈراپ کر دو، میں صرف آپا کو بتا کر آئی ہوں کہ سمندر پر جا رہی ہوں۔ اگر جمال کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوگا، شاید مارے بھی مجھے۔ اب مجھے اپنے بغیر وہ قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالنے دیتے۔ کیا وہ کمینہ تمہیں اب بھی مارتا ہے؟ اسامہ نے غصے سے کہا، اور وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اسامہ کا دل چاہا ابھی جا کر جمال کو ختم کر دے، مگر کیسے؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، فروخت، کیا تمہاری آپا بھی ان کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے؟ نہیں، آپا کچھ نہیں جانتی، وہ خود بھی بیمار رہتی ہیں، اور پھر کوئی بہن اتنی ظالم نہیں ہو سکتی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھے۔ وہ بہت اچھی ہیں۔ اسامہ اس کو سمجھا نہ سکا کہ جب شادی ہو جائے تو سارے رشتے اہمیت کھو دیتے ہیں، انسان اپنے گھر کا سوچتا ہے یا پھر اپنے بچوں کا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، بلکہ اسے اپنی محبت اور وفا کا یقین بھی نہیں دلا سکا۔ فروخت، اگر تم ایک وعدہ کرو تو میں تمہارے بھائی جان کی جان بچانے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ خواہ کچھ بھی ہو جائے، تم خودکشی نہیں کرو گی۔ تم چاہتے ہو میں بے غیرت بن کر زندہ رہوں، عزت چلی جائے مگر جان نہ جائے؟ کیا تم زندگی کو عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو؟ نہیں فروخت، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بات تمہاری عزت تک نہ پہنچے تم جان نہیں دو گی۔ پلیز، جہاں اتنا عرصہ اس ذلیل انسان کو برداشت کیا ہے، چند دن اور صحیح، البتہ جب کو ایسا مقام آئے جب تم یہ سمجھ لو کہ جان دیے بغیر تم خود کو نہیں بچا سکتی، تو پھر بے شک جان دے دینا، اور میری کوشش ہوگی کہ تمہاری عزت اور جان جانے سے پہلے ہی تمہارے بھائی جان کی جان بچا لوں۔ میں اپنی پوری قوت استعمال کر کے ان کو موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے باوجود اگر تمہارے بھائی جان کی جان بچاتے ہوئے تمہاری جان چلی گئی تو یقین کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جمال کو ایک کتے سے زیادہ بدتر موت ماروں گا۔ اگر تم نہیں رہیں تو پھر میری زندگی کا مقصد جمال کو اس کے انجام تک پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بس تم کوشش کرنا کہ ایسا نہ ہو، بات تمہاری عزت تک نہ پہنچے، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ سب تم کرو گے؟ ہاں، میری زندگی، میری جان، یہ سب میں کروں گا۔ یہ اسامہ نے دل میں کہا اور گہری سانس لے کر بولا، ہاں تم دیکھنا، میں یہ سب کر گزروں گا۔ مگر تم یہ سب کس کے لیے کرو گے؟ اسامہ پھر کچھ نہ کہہ سکا۔ تم کتنے اچھے ہو، میں خواہ تمہیں اتنے دن برا بھلا کہتی رہی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ روتی کیوں ہو؟ برے کے ساتھ بھلا بھی تو کہتی رہی ہو۔ اسامہ نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مگر تم سب کچھ اکیلے کیسے کرو گے؟ یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، تمہارا بہنوئی بھی تو سب کچھ اکیلا کر رہا ہے نا، میں بھی کر لوں گا۔ تاہم وہ خود دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیسے کرے گا۔ خیر جیسے بھی ہو، اب تو کرنا ہی ہوگا۔ وہ گاڑی دیکھو، جمال بھائی آ رہے ہیں، شاید ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب وہ میری تلاش میں ادھر آئے ہوں گے، کیونکہ میں سمندر کے علاوہ تفریح کے لیے کہیں نہیں جاتی۔ مجھے سمندر کی بے قرار موجیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، پھر تو ہمارا ذوق ملتا جلتا ہے۔ مجھے بھی سمندر کے علاوہ کوئی جگہ پسند نہیں، فارغ وقت میں بھی یہیں آ جاتا ہوں۔ خیر،
اب تم گاڑی سے نکل کر کنارے پہ چلی جاؤ اور کہہ دینا دل گھبرا رہا تھا اس لیے چلی آئیں۔ اسامہ نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ فاروق نے آخری بار تشکر بھری نظروں سے اسامہ کو دیکھا اور پھر شکریہ کہتے ہوئے بھاگ کر کنارے پہ چڑھ گئی۔ اسامہ جمال کو دیکھنے لگا جس کی گاڑی ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ رکی اور جمال باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلدی اس کی نگاہ فاروق پر پڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا، پھر شاید اس نے آواز بھی دی تھی۔ فاروق نے پلٹ کر دیکھا، پھر پتہ نہیں جمال نے اس کو کیا کہا۔ فاصلہ ہونے کی وجہ سے وہ سن نہیں سکا، مگر فاروق خوفزدہ سی کنارے سے اتر آئی۔ جمال نے کچھ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور فاروق کے چہرے پر پھیلی اذیت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس نے ہاتھ کس انداز میں پکڑا ہوگا۔ پھر وہ اس کے سامنے ہی فاروق کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا کہ ابھی کچھ کہنے یا کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھا۔ بس گاڑی میں بیٹھا دور سے آتی سمندر کی چھوٹی بڑی بے چین لہروں کو دیکھتا رہا اور اس مسئلے کا حل سوچتا رہا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جمال اتنا ذلیل انسان ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے بھائی جان کا دوست تھا اور اس کے بھائی جان بڑے لائق انسان تھے۔ ابو کے بعد وہی اس کا سہارا بنے تھے۔ وہ سوچتا رہا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے سوچا، لوگ کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، میرے تو پھر دوست ہیں۔ بے شک وہ دونوں بہت شیطان ہیں لیکن ذہین ہیں، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ دوستوں کا خیال آتے اسامہ کو نہ صرف ان کی باتیں یاد آ گئیں بلکہ اس رات جو رویہ انہوں نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ بھی یاد آ گیا۔ مگر آج اسے غصے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی کیونکہ وہ باتیں اور شک سچ ثابت ہو چکا تھا۔ اسے واقعی فاروق سے محبت ہو گئی تھی، یعنی ان کی غلط فہمی حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس رات کے بعد مارے غصے کے وہ ان سے نہیں ملا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی تلاش میں گھر آئے تو اس نے بھابھی سے کہلوا دیا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اسے بھرے مجمع میں ذلیل کیا تھا وہ کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ ایک ہی بار فاروق کو ساتھ لے کر ان کے سامنے جائے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا تھی۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اس نے شہزاد کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جبار کا گھر اس کے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا، مگر پھر اچانک شہزاد کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ کھڑکی پر جھکا پوچھ رہا تھا، مانا سمندر کے قریب پہنچ کر انسان خدا سے بھی قریب ہو جاتا ہے، مگر تم اتنے قریب کب سے ہو گئے کہ چلہ کشی بھی شروع کر دی؟ خدا خیر کرے، یہ تم آج کل کس چکر میں ہو؟ ارے کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا مگر شہزاد کے پیچھے کھڑے جبار پر نظر پڑ گئی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملتے ہی وہ بولا، باہر آنے کا پروگرام ہے یا ہم بھی پیچھے بیٹھ جائیں؟ ارے! وہ جلدی سے باہر آیا اور بڑی احتیاط سے گاڑی لاک کی تو شہزاد جبار کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے بولا، دیکھ رہے ہو، وہ میری جیپ تھی اور یہ اس کی کار ہے۔ ہاں بھائی، اپنی چیز اپنی ہوتی ہے۔ بکواس مت کرو شہزاد، دیکھ نہیں رہو پہلے ہی کتنا گمسم ہے، شاید ابھی تک ناراض ہے۔ جبار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اسامہ نے یہ بتانے کا ارادہ بالکل ملتوی کر دیا کہ وہ ابھی ان کی تلاش میں جانے والا تھا۔ ناراض ہے؟ مگر کس بات پر؟ شہزاد نے حیران ہو کر پوچھا اور تینوں کنارے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جبار نے شہزاد کو گھور کر دیکھا مگر وہ باز آنے والی چیز نہیں تھا۔ جلدی سے بولا، یار تم کیا بیویوں کی طرح مجھے گھورتے رہتے ہو؟ کیا میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہے؟ خدا کے لیے چپ رہو مائی ڈیئر جبار، ویسے مجھ سے ایک سچ سنو۔ وہ شرارت سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولا، بکتے رہو۔ اسامہ نے کو اثر لیے بغیر کہا تو وہ جبار سے بولا، یار تمہیں یاد ہے وہ چور لڑکی جس نے فش ہاؤس کے دروازے پر جناب اسامہ صاحب سے ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ جبار نے اس کو پھر گھورا مگر وہ لاپرواہی سے بولا، آخر تم مانتے کیوں نہیں؟ وہ واقعی اسٹیریو کے ساتھ اسامہ کا دل بھی لے گئی ہے۔ کرتے رہو بکواس، اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ تم مسکرا رہے ہو؟ شہزاد نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر کہا، اچھا تو حقیقت کیا ہے یہ تم بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ یہاں کس خوشی میں بیٹھے تھے؟ کیا آج پھر اس نے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور حسب معمول وہ نہیں آئی اور تم بیٹھے جھک مارتے رہ گئے؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ یہاں تم غلطی کر رہے ہو۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ وہ مجھ سے مل کر جا چکی ہے۔ دیکھا تم نے؟ شہزاد نے جبار سے کہا، پھر گھونسا تان کر اسامہ کی طرف لپکا اور وہ ہنستے ہوئے کنارے پر پڑے پتھروں پر سنبھلتا ہوا نیچے سمندر کی نرم ریت پر بھاگ آیا۔ مگر شہزاد بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا، وہ بھی پیچھے بھاگا اور ساتھ ہی جبار۔ پھر شہزاد کی مزید کسی کارروائی سے پہلے ہی جبار نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ تمہیں ستانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اور تم نے بے وقوفی کی؟ اچھا تو یہ بات ہے؟ شہزاد ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھیکی کر کے ہنسنے لگا تو اسامہ نے کہا، جبار یہ سچ ہے، وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اچھا پھر؟ جبار نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا اور اسامہ نے شہزاد کی مزید بکواس سے بچنے کے لیے وہ کہانی جو فاروق نے اسے سنائی تھی ان کو سنا دی۔ گویا میری بات درست تھی،
وہ سچ مچ تمہارا دل لے گئی ہے؟ شہزاد نے مسکرا کر کہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یار یہ تو بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے جبار؟ سب سے زیادہ یہ کہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جبار نے بھی سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، سوچو اب کیا کیا جائے؟ اسامہ نے کہا، اور وہ دونوں واقعی سوچ میں ڈوب گئے، جبکہ وہ خود بھی سوچ رہا تھا وعدہ تو کر لیا، مگر اب یہ سب کچھ کرے گا کیسے؟ یہاں پر پارٹ 2 ختم ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔